जालिनोस को قبل از वक्त इत्तिला मिल गई थी कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। उस वक्त सूरज कुछ उठ आया था। जालिनोस ने अपने दस्तों को फौरन जंगी तरतीब में आने का हुक्म दिया। उसे मालूम नहीं था कि मुसलमान जो 1 मील वसत में दाएं बाएं को फैले हुए हैं वो क्या चाल सोचकर आ रहे हैं। बिलाजरी ने लिखा है कि जालिनोस ने गालिबन ये सोचा था कि मुसलमान कल की लड़ाई और रात भर के सफर के थके हुए हैं। उसने मुसलमानों के कल पर हमला कर दिया। हजरत अबू उबैद उसी हिस्से में थे। हजरत अबू उबैद ने 3 बार नारा लगाया। इसके साथ ही मुसलमान मुकाबले के लिए तैयार हो गए। आज अरबों की जिंदगी अजमियों के हाथों में है, ये जालिनोस का नारा था। फारसी ताजा दम थे। वो किसी मैदान जंग से नहीं बल्कि मदाइन से आराम के शब और रोज गुजार कर आए थे। गुज़िश्ता शाम जालिनोस के हुक्म से इर्द गिर्द के देहात से उसके फौजी लोगों की भेड़ बकरियां और मवेशी जबरन खोल लाए थे और उन्हें ज़िबा करके सिपाहियों को खिलाया गया था। सिपाहियों को और ज्यादा खुश करने के लिए खाने के साथ उनमें मुफ्त शराब तकसीम की गई थी। फारसियों का हमला काफी जोरदार था। हमला इतना शदीद था कि अबू बैद के दस्ते उसके आगे कदम न जमाए। कुछ तो वो हमले की शिद्दत से पीछे और ज्यादातर दानिस्ता पीछे हटने लगे ताकि फारसी और आगे आ जाए। मुसलमान होश और हवास और हौसला कायम रखकर बेजिगरी से मुकाबला करते हुए पीछे हट रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो जालिनोस को अपने अकब में शोर और गुल सुनाई दिया। उसने उधर देखा, उसके औसान खता हो गए। उसने अपनी फौज के जो 2 हिस्से मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए पीछे छोड़े थे, उन पर अकब से हमला हो गया था। उन दोनों हिस्सों के अफसर और सिपाही अपने दस्तों के हमले का तमाशा देख रहे थे कि उन पर अकब दाएं और बाएं से हमला हो गया। हमला इतनी खामोशी से किया गया कि फारसी बौखला गए। उन्हें ये तो पता ही न चला कि हमलावरों की तादाद उनसे बहुत कम है। वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा समझ रहे थे। उन्होंने मदाइन में मुसलमानों की फतुहात और अपनी फौज की हर जगह शिकस्त की खबरें भी सुनी थी और ये भी सुना था कि मुसलमान वहशी और खूंखार हैं जो अपनी जानों की परवाह ही नहीं करते। तारीख नवीस इब्ने खलकान ने लिखा है कि खुद जालिनोस बौखला गया। उसके लिए ये हमला मुतवक्के तो था। उसे मालूम था कि मुसलमानों के पहलुओं के दस्ते भी हैं, लेकिन उसे ये तवक्को नहीं थी कि थके मांदे मुसलमान इतनी जल्दी इस कदर शिद्दत से हमला कर देंगे। उसने लड़ाई का अपना जो मंसूबा बनाया था वो नाकाम हो गया। उसके पीछे वाले दस्ते अकबी हमलों के दबाव से आगे आ गए और अपने उन दस्तों में चले गए जिन्होंने मुसलमानों के कल पर हमला किया था। इस तरह जालिनोस की तरतीब और तंजीम गड़बड़ हो गई। फारसी सवार अपने घोड़ों तले अपने ही प्यादों को कुचल रहे थे। फारसी तादाद में बहुत ज्यादा थे। मुसलमान कम तादाद की वजह से उन्हें पूरी तरह घेरे में न ले सके। फारसी लड़ाई से निकल निकल कर भागने लगे। इतने में जालिनोस का परचम गायब हो गया। फारसियों में भगदड़ मच गई। मुजाहिदीन ने उन्हें चुन चुन कर मारा। जालिनोस ने फिर मदाइन जाकर ही दम लिया। जालिनोस से पहले चंद एक घोड़सवार मैदान जंग से भागकर मदाइन पहुंचे थे। रुस्तम को पता चल गया और उसने उन सबको बुला लिया। रुस्तम को कहर और गजब की कैफियत में देखकर ये भगोड़े कांपने लगे। उन्होंने लड़ाई की तफसील सुनाई। रुस्तम गुस्से से बावला हो गया। जालिनोस कहाँ है? उसने गरजती हुई आवाज में पूछा। कुछ मालूम नहीं, हर सवार ने लाइल्मी का इजहार किया। एक ने कहा कि परचम गायब हो गया था। अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि जालिनोस मारा गया है, रुस्तम ने कहा। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। उस वक्त रुस्तम के पास एक बुजुर्ग मुफक्किर आया बैठा था। रुस्तम बाहर खड़ा गुस्से में गरज रहा था। ये वाकया तारीख के दामन में महफूज है कि रुस्तम के मुतालिक मशहूर था कि वो इल्मे नजूम में महारत रखता था और आने वाले हालात और वाकयात की पेशनगोई किया करता था। बुजुर्ग मुफक्किर ने उसे अंदर बुलाया। क्या हो गया रुस्तम? बुजुर्ग ने पूछा। मर्दान शाह जाबान नरसी बिंदुया और तीरुया के बाद जालिनोस भी मुसलमानों से शिकस्त खा गया है, रुस्तम ने कहा। मैंने सुना है कि तुमने सितारों की गर्दिश से हिसाब लगाकर कहा था कि सल्तनत फारस का अंजाम ठीक नहीं होगा, बुजुर्ग ने पूछा। जी हाँ बुजुर्गवार, रुस्तम ने जवाब दिया। मैंने ऐसे ही कहा था। फिर तुमने सल्तनत की जिम्मेदारियां अपने सर क्यों ले ली हैं? बुजुर्ग मुफक्किर ने पूछा। इक्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में, रुस्तम ने जवाब दिया।
رستم کے یہ الفاظ تقریباً ہر مورخ نے لکھے ہیں۔ سکاتیہ کے بعد بارسما کے مقامات پر فارسیوں کی شکستیں مسلمانوں کی بہت اہم فتوحات تھی۔ یہ زرخیز اور آباد علاقے تھے۔ بارسما دولت و طاقت والے جاگیرداروں اور رئیسوں کی بستی تھی۔ وہ ایک اشارے پر اپنی فوج تیار کر سکتے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب 3-4 شہری مجاہدین کے پاس آئے۔ وہ ڈرے ڈرے لگتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجاہدین نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو انہوں نے نہ بتائی، صرف یہ کہا کہ وہ فریاد لے کر آئے ہیں۔ ابو عبید کو اطلاع دی گئی، اس نے فوراً انہیں بلا لیا۔ فارس کے بھگوڑے فوجی شکست کھا کر ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ آس پاس کے دیہاتوں میں پھیل گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہماری بھیڑیں اور بکریاں اور ہمارے مویشی ہم سے چھینے اور کھا گئے، اب وہ ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کھانا تیار کرو اور کھانے کے ساتھ شراب ضرور ہو۔ ان کا یہ حکم مانا تو انہوں نے ہماری عورتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ کسی بھی بستی میں جا کر دیکھیں، کسی کے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ اور یہاں کے جاگیردار جو بادشاہ کے درباری ہیں ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان فوجیوں کو اپنی جوان عورتیں پیش کریں۔ خدا کی قسم، یہاں کے لوگوں کی عزت ہماری عزت ہے، ابو عبید نے بھڑک کر کہا۔ جہاں اسلام کا سایہ پہنچ گیا ہے وہاں کے نیک و بد کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو تمہارے بھگوڑوں سے پہلے ہم تمہارے گھروں میں پہنچتے اور یہی کچھ کرتے جو تمہارے اپنے فوجی کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو 2 رئیسوں کے نام بتا دیتے ہیں، ایک فریادی نے کہا۔ ایک کا نام فرخ اور دوسرے کا نام فراونداد ہے۔ وہ یہاں سے کچھ دور ایک بستی زوابی میں رہتے ہیں۔ یہ دونوں شاہی خاندان کے پالتو اور خوشامدی ہیں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ابو عبید نے مثنیٰ بن حارثہ اور سلید بن قیس کو بلایا۔ ابو عبید نے دونوں سالاروں سے کہا، مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرے کام میں خود کر لوں گا۔ تم دونوں اپنے ساتھ جتنی نفری لے جانا چاہتے ہو لو، اور دور دور تک کی بستیوں کو فارسی بھگوڑوں سے صاف کر دو۔ مثنیٰ بن حارثہ نے بارسما کی بستی کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں اطراف سے اعلان کرایا کہ فارس کے فوجی باہر نکل آئیں، اور جو فوجی چھپا ہوا ملے گا اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجیوں نے جو جو چیزیں لوگوں کے گھروں سے اٹھائی ہیں وہ انہی گھروں میں واپس کر دیں۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ جس گھر میں کوئی فوجی موجود ہے اس گھر کا بڑا آدمی آ کر ہمیں بتائے۔ اعلان ہوتے ہی چند ایک فوجی باہر آ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی دوڑا آیا اور ایک فوجی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس شخص نے میری کنواری بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ اس آدمی نے مثنیٰ بن حارثہ کے آگے فریاد کی اور یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا رہا۔ مثنیٰ کے حکم سے اس فوجی کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد 2-4 اور فوجی باہر آ گئے۔ ان میں سے بھی ایک نے ایک عورت کی آبرو ریزی کی تھی، اسے بھی الگ کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے بعد بارسما کا جاگیردار فرخ باہر آیا اور مثنیٰ بن حارثہ سے ملا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان فوجیوں کو معاف کر دیں، فرخ نے کہا، اور انہیں مدائن جانے دیں۔ کیا تم عربوں کو جاہل سمجھتے ہو؟ مثنیٰ بن حارثہ نے کہا۔ کیا میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم ان فوجیوں کو ہم سے چھڑا کر ملکہ فارس اور اس کے سپہ سالار کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ یہ علاقہ اب فارس کی سلطنت سے نکل گیا ہے۔ اگر تم مجرموں کی حمایت کرو گے قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ بزدل بھگوڑے ان بے گناہ لوگوں کے مال و متاع اور ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں اور تم ان کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ یہ میری بھول تھی معزز سالار، فرخ نے مثنیٰ بن حارثہ کے تیور دیکھ کر کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ علاقہ آپ کی بادشاہی میں نہیں ہے۔ ہماری بادشاہی میں نہیں، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، اللہ کی بادشاہی، اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم انسانوں کو ان کے حقوق اور عدل و انصاف دینے آئے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ جاؤ اور تمام فوجیوں کو باہر لے آؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال ساتھ لے آؤ۔ فرخ دوڑا گیا اور کچھ ہی دیر بعد جالینوس کے دستوں کے فوجی، جن میں چند ایک عہدیدار بھی تھے، باہر آ گئے۔ انہوں نے جو اشیاء لوگوں کے گھروں سے اٹھائی تھی وہ مثنیٰ کے آگے زمین پر ڈال دی۔ بستی کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ اپنی اشیاء کی شناخت کر کے لے جائے۔
پھر بستی کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان فوجیوں کو پہچانے جنہوں نے ان کی عزتیں لوٹی ہیں۔ لوگوں نے کم و بیش 20 فوجیوں کو آگے کر کے کہا کہ انہوں نے ان کے گھروں میں منمانیاں کی تھی۔ مثنیٰ نے ان میں سے ایک کو دھکیل کر آگے کیا اور گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کی گردن جھکا دی۔ اس کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت کو آگے لایا جائے۔ مثنیٰ نے بستی کے لوگوں کے ہجوم سے کہا۔ ذرا وقفے سے ایک نوخیز لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آگے آئی۔ مثنیٰ نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ کر لڑکی کو دی اور کہا کہ اس شخص کی گردن اڑا کر اپنی بے عزتی کا انتقام لے۔ لڑکی کی عمر بمشکل 16 برس تھی۔ اس نے تلوار اس فوجی کی گردن پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائی۔ کچھ دیر تلوار اوپر اٹھی رہی اور لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخر لڑکی نے تلوار نیچے کر کے مثنیٰ بن حارثہ کی طرف بڑھا دی اور وہ رونے لگی۔ ایک مجاہد دوڑ کر آگے آیا۔ وہ 20-22 برس کا خوبرو جوان تھا جو صہیب ابن القدر تھا۔ اس کی شہرت غیر معمولی شجاعت کی بدولت تھی۔ وہ ابو عبید کے قبیلے بنی ثقیف میں سے تھا۔ میں اس لڑکی کا انتقام لوں گا، اس نے پرجوش آواز میں کہا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے اس فارسی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ صہیب ثقفی جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس جا کر اپنی جگہ چلا گیا، لیکن لڑکی اسے وہیں کھڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ مثنیٰ بن حارثہ کے حکم سے باقی آدمیوں کو بھی اسی طرح سزائے موت دی گئی۔ بستی میں جو دوسرے فوجی برآمد ہوئے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ فرخ نے مسلمانوں کی اطاعت کرنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ ادھر ایک اور بستی زوابی میں بھی یہی منظر بنا ہوا تھا۔ وہاں دوسرے سالار سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ وہاں بھی فرخ جیسا ایک جاگیردار تھا جس کا نام فراوندار تھا۔ وہ فرخ سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے مزاحمت کی بھی کوشش کی تھی، لیکن بستی کے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسے پکڑ کر سلید کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ کیا تم نے اپنے بہادر اور شیردل سالاروں کا انجام نہیں سنا؟ سلید بن قیس نے اسے کہا۔ کیا جالینوس سے بڑھ کر کوئی اور بہادر سالار تمہاری فوج میں تھا؟ کہاں ہے تمہارا جالینوس؟ اس نے ہم سے شکست کھائی کہ بھاگتا نظر نہیں آیا۔ کیا تم جالینوس سے زیادہ بہادر ہو؟ یہاں بھی فوجیوں نے حوث کاری کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو بہت پریشان کیا۔ حضرت سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17-18 فوجیوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور باقی سب کو جنگی قیدی بنا لیا۔ یہ تمام معاملات دیکھ کر فراونداد نے بہتری اسی میں سمجھی کہ مسلمانوں کی اطاعت کی جائے۔ فراونداد نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ سلید بن قیس اور مثنیٰ بن حارثہ مختلف سمتوں کو دور دور تک چلے گئے اور فارس کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لائے۔ میدان جنگ سے بھاگے ہوئے یہ فوجی اس ڈر سے مدائن نہیں جاتے تھے کہ ان کا کمانڈر ان چیف رستم انہیں سزا دے گا۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا گیا، تو اس کے ساتھ اس علاقے کی ایک خاص قسم کی کھجور بھی حضرت عمر کے لیے بھیجی گئی۔ اس کھجور کا نام نرسیان تھا۔ یہ فارس کے صرف شاہی خاندان اور جرنیل کھاتے تھے، عام لوگوں کے نصیب میں یہ کھجور نہیں تھی۔ ابو عبید نے یہ کھجور اپنے لشکر میں تقسیم کرنے کے علاوہ اس علاقے کے غریب کسانوں میں تقسیم کی اور حکم جاری کیا کہ آئندہ یہ کھجور ہر خاص و عام کھا سکتا ہے۔ مدینہ میں خوشیاں ناچ رہی تھی اور مدائن پر شکست اور مایوسی کی کالی گھٹائیں چھا گئی تھی۔ رستم نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رستم نے جنگ کی تیاریاں تو شروع کر دی، لیکن اس کے انداز اور چال ڈھال سے شک ہوتا تھا جیسے وہ اندر سے ہل گیا ہو۔ وہ غصے سے گرجتے گرجتے اچانک چپ ہو جاتا اور خلا میں گھولنے لگتا۔ ابھی جالینوس اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ زرتش کی قسم، اس نے کہا، سلطنت فارس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز میں دبی دبی آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکست، ہر میدان میں شکست۔ کیا ہم غدار تو نہیں پیدا کر رہے؟ کیا مسلمان رومیوں سے زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے کھڑے سر جھکا لیا اور ہاتھ پیٹ پیچھے کر کے کمرے میں اس طرح قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے لگا جیسے وہ بھی سکاتیہ سے شکست کھا کر آیا ہو۔ رستم، اسے ملکہ فارس پوران کی آواز سنائی دی جو کمرے میں موجود تھی۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ سلطنت فارس انجام کو پہنچ رہی ہے؟ ملکہ فارس معلوم نہیں۔ ملکہ فارس نہیں رستم، پوران نے کہا۔ پوران کہو،
बार बार कह चुकी हूँ मुझे मलिका फारस न कहो। और सुनो रुस्तम, आए दिन शिकस्त की खबरें सुन सुनकर तुम्हारी जज्बाती हालत ठीक नहीं रही। कुछ वक्त के लिए शिकस्त को जहन से निकाल दो, दिल से ये बोझ उठा दो, गुस्से और गम की हालत में न सोचो। मैं इन बद्दुओं से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा, रुस्तम ने कहा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं। सुना है वो शराब नहीं पीते, पुरान ने कहा। वो जाहिल और गवार है, रुस्तम ने तंज की। शराब हम जैसी बादशाह कौम पिया करती है। तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे, पुरान ने कहा। हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किए जाते, रुस्तम ने कहा। हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक हाथी भी न होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ न कुछ तादाद मारी जाती या जख्मी हो जाती। हाथियों को लड़ाने का वक्त अब आया है। हाथी फैसला कुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। क्या जालिनोस अब तक नहीं आया? वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है, पुरान ने कहा। वो शर्मसार होगा। विलियम स्कॉट मोतैद मुर्खों के हवालों से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गुरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फतूहात हासिल की थी जिनसे वो मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पर शिकस्त खाकर उसकी तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका जहन इस सवाल में उलझ गया था कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी तादाद और इतने मामूली हथियारों से फारस के हर जर्नल को मैदान जंग से भगाते चले आ रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गुम रहता था।